قومی ترانہ کسی بھی قوم کے تشخص، مخصوص شناخت، شعور، تاریخ، تفاخر اور زمین سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہمارا پہلا قومی ترانہ عیسیٰ خیل پنجاب میں پیدا ہونے والے شاعر اور ادیب جگن ناتھ آزاد نے لکھا ہے۔ خود ایک انٹرویو میں جسے 2009 میں کشمیری ٹائمز نے جگن ناتھ آزاد کے بیٹے چندر کے آزاد کے نام سے چھاپا، کہا کہ جناح صاحب نے ریڈیو پاکستان میں کام کرنے والے ایک دوست کے ذریعے انہیں یہ ترانہ لکھنے کا شرف بخشا۔ پاکستان میں ایک ہندو شاعر سے قومی ترانہ لکھوانا جناح صاحب کے سیکولر ویژن سے مربوط کیا جاتا ہے۔ گو کے معترض یہ کہتے ہیں کہ دراصل جناح صاحب کی جگن ناتھ سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہ ہنگامی بنیادوں پر پہلا ترانہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب 7 گھنٹوں میں لکھوایا گیا۔ یہ ترانہ جناح صاحب کی رحلت تک ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتا رہا۔ پچھلے دنوں اخبار کے کالموں میں اس تشویش کا تاثر دیا گیا کہ جناح صاحب کی وفات کے فوراً بعد نئے ترانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینا اور تقریباً 6 برس بعد موجودہ ترانے کو منظور کرنا، جس کی دھن بول لکھنے سے پہلے ہی ترتیب دے دی گئی ہو، اور یہ کہ جس کی تمام تراکیب زبان فارسی سے مستعار ہوں، شاید جناح صاحب کے ویژن سے انحراف تھا۔ جگن ناتھ کا لکھا ہوا پہلا قومی ترانہ اردو زبان میں تھا اور فارسی کے ترانے کی نسبت زیادہ قابل فہم تھا۔ اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ موجودہ ترانہ اپنی پیچیدہ تراکیب کے باوجود ہر سینے میں دھڑکتا ہے، اور یہ کہ فارسی کی ساری تراکیب آج اردو زبان میں شامل ہو چکی ہیں، اور یہ کہ دنیا بھر کے سازندوں کے لیے یہ ترانہ بجانا بہت سہل ہے۔ شعری محاسن، نغمگیت، رچاؤ، خیال اور بنت کے اعتبار سے یا جناح صاحب کے ویژن کے تناظر میں موجودہ ترانہ بہتر ہے یا جناح صاحب کا منتخب کردہ ترانہ جو کسی بھی وجہ سے ایک قوم کی دھڑکن نہیں بن پایا۔